معزز حاضرین ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 25، آیت نمبر 25 سے۔ پارہ نمبر 25 سورہ زخرف، آیت نمبر 25 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم نے اپنے رب سے اور اپنی قوم سے کہ میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس کے جس نے مجھے پیدا فرمایا، بے شک وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور آپ نے بنا دیا کلمہ توحید کو باقی رہنے والی بات اپنی اولاد میں، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین۔ بلکہ میں نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ۔ اور جب آ گیا ان کے پاس حق تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اور کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو ان دو شہروں میں بڑا ہے۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بعضهم بعضا سخريا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کیا وہ بانٹا کرتے ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ ہم نے خود تقسیم کیا ہے ان کے درمیان سامان زشت کو اس دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے ہی بلند کیا ہے بعض کو بعض پر مراتب میں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اور آپ کے رب کی رحمت خاص بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقین۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، ان کے مکانوں کے لیے چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں وہ بھی چاندی کی، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے، اور وہ تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے، اور یہ سب سنہری روپیلی چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت کی عزت و کامیابی آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو شخص دانستہ اندھا بنتا ہے رحمان کے ذکر سے تو ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، پس وہ ہر وقت اس کا رفیق رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور شیاطین روکتے ہیں ان اندھوں کو راہ ہدایت سے، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ۔ یہاں تک کہ جب وہ اندھا ہمارے پاس آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی، کہے گا کاش میرے درمیان اور شیطان کے درمیان اور اے شیطان تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی تو بہت برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور یہ شور و فغاں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا آج، جبکہ تم دنیا میں ظلم کرتے رہے، تم سب اس عذاب میں حصے دار ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ کیا آپ سنانا چاہتے ہیں بہروں کو یا راہ دکھانا چاہتے ہیں اندھوں کو، اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ پس اگر ہم لے جائیں آپ کو اس دار فانی سے تو پھر بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے، یا ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ عذاب
جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس ہم ان پر پوری طرح قادر ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، پس مضبوطی سے پکڑے رہیے اس قرآن کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ بڑا شرف ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ اور اے فرزندان اسلام، تم سے جواب طلبی ہوگی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور آپ پوچھئے ان سے جنہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں سے، کیا ہم نے بنائے ہیں خداوند رحمان کے علاوہ اور خدا تاکہ ان کی پوجا کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پس آپ نے انہیں کہا بے شک میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ، پس جب آپ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو اس وقت وہ ان سے ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نہیں دکھاتے تھے انہیں کوئی نشانی مگر وہ بڑی ہوتی پہلی سے، اور ہم نے مبتلا کر دیا انہیں عذاب میں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور وہ بولے اے جادوگر دعا مانگیے ہمارے لیے اپنے رب سے بسبب اس عہد کے جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے، ہم ضرور ہدایت قبول کریں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پس جب ہم نے دور کر دیا ان سے عذاب تو فوراً وہ عہد شکنی کرنے لگے۔ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور پکارا فرعون اپنی قوم میں اور کہنے لگا اے میری قوم، کیا میں مصر کا فرما روا نہیں، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں کیا تم انہیں دیکھ نہیں رہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو ذلیل ہے اور بات بھی صاف نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اگر یہ سچا نبی ہے تو کیوں نہ اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن
یا کیوں نہ آئے اس کے ساتھ فرشتے قطار در قطار. فاستخف قومه فاطاعوا انہم کانوا قوما فاسقین. یوں اس نے احمق بنا دیا اپنی قوم کو، سو وہ اس کی پیروی کرنے لگے، در حقیقت یہ نافرمان لوگ تھے. فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. پس جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور بنا دیا انہیں پیشرو، کہاوت پچھلوں کے لیے. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. اور جب بیان کیا جاتا ہے مریم کے فرزند عیسیٰ کا حال، تو آپ کی قوم اس سے شور و گل مچا دیتی ہے. وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. وہ کہتے ہیں کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ نہیں بیان کرتے یہ مثال آپ سے مگر کج بحثی کے لیے. در حقیقت یہ لوگ بڑے جھگڑالو ہیں. ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. نہیں ہے عیسیٰ مگر ایک بندہ، ہم نے انعام فرمایا ہے ان پر اور ہم نے بنا دیا ہے انہیں ایک نمونہ بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ہم بسا دیتے تمہارے بدلے فرشتے زمین میں جو تمہارے جانشین ہوتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بے شک وہ ایک نشانی ہے قیامت کے لیے، پس ہرگز شک نہ کرو اس میں اور میری پیروی کیا کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کہیں روک نہ دے تمہیں شیطان اس راہ سے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر تو فرمایا میں آیا ہوں تمہارے پاس حکمت لے کر اور میں بیان کروں گا تم سے کچھ وہ بات جس میں تم اختلاف کرتے ہو. پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے اور میری فرما برداری کیا کرو. ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یقیناً اللہ تعالیٰ وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم.
پھر اختلاف کرنے لگ گئے ان کے گروہ آپس میں، پس ہلاکت ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب کے دن سے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ قیامت برپا ہونے کے منتظر ہیں کہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، گہرے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے پیارے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم آج غمزدہ ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ بندے جو ایمان لے آئے تھے ہماری آیتوں پر اور فرما بردار تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں خوشی خوشی۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ گردش میں ہوں گے ان پر سونے کے تھال اور جام، اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جسے دل پسند کرے اور آنکھوں کو لذت ملے۔ مزید برآں تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو ان اعمال کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے یہاں بکثرت پھل ہیں، ان میں سے کھاؤ گے جو جی چاہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے یہ عذاب اور وہ اس میں آس توڑ بیٹھیں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اے مالک بہتر ہے کہ تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر ڈالے۔ وہ جواب دیں گے کہ تمہیں تو یہاں ہمیشہ جلتے رہنا ہے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بے شک ہم لے آئے تمہارے پاس دین حق لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے تھے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ہاں اگر انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی اپنا قطعی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ان کے رازوں اور سرگوشی کو؟
ہاں ہم سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس بیٹھے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ آپ فرمائیے بفرض محال اگر رحمان کا کوئی بچہ ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کا پجاری ہوتا۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار اور عرش کا رب ہر اس عیب سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رہنے دیں انہیں بیہودہ باتیں بناتے ہیں۔ آپ رہنے دیں انہیں کہ بیہودہ باتیں بناتے ہیں اور کھیل تماشا کرتے ہیں حتیٰ کہ ملاقات ہو جائے ان کی اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اور وہی ایک آسمان میں خدا ہے اور زمین میں بھی خدا ہے، اور وہی بہت دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور بڑی برکت والا ہے وہ جس کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور نہیں اختیار رکھتے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت کرنے کا۔ ہاں شفاعت کا حق انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے، پھر کدھر یہ الٹے پھر رہے ہیں؟ اور قسم ہے میرے رسول کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخ انور پھیر لیجئے ان سے اور فرمائیے تم سلامت رہو، وہ اس کا انجام ضرور جان لیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر سورہ زخرف پوری ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ دخان کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں۔ ہماری یہ شان ہے کہ ہم بروقت ہماری یہ شان ہے کہ ہم بروقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا، ہر حکم ہماری جانب سے صادر ہوتا ہے، ہم ہی کتاب و رسول بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سراپا رحمت آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم ایماندار ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ ربکم و رب آبائکم الاولین۔ نہیں کوئی معبود بجز اس کے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، پس آپ انتظار کریں اس دن کا جب ظاہر ہوگا آسمان پر صاف نظر آنے والا دھواں جو چھا جائے گا لوگوں پر، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، دور کر دے ہم سے یہ عذاب، ہم ابھی ایمان لاتے ہیں۔ ان کے نصیحت قبول کرنے کی امید کہاں، حالانکہ ان کے پاس تشریف لے آیا روشن رسول، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تھا اس سے اور کہا سکھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو قلیل عرصے کے لیے، تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے، اس روز ہم ان سے بدلہ لے لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔
اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور آیا تھا ان کے پاس معزز رسول، اس نے فرمایا تھا کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں، اور نہ سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں لے آیا ہوں تمہارے پاس اپنی رسالت کی روشن دلیل۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، اور میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر پتھراؤ کر سکو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تو پھر مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ، پس پکارا موسیٰ نے اپنے رب کو، الہی بلا شبہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 25 سورہ دخان آیت نمبر 22 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب پر اللہ پاک اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کے والدین کی بھی گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کے والدین کی اعزہ و مقربہ کی، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، تمام ظالموں پر اپنی گرفت اور پکڑ فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔